گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رسولاً کربلائین مرحومہ بنت اصغر علی مرحوم کے روح ارسال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وخلق الانسان ضعیفا، صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو ضعیف خلق کیا، ہم نے انسانوں کو کمزور خلق کیا، ہم نے انسانوں کو ناتواں خلق کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ سب بھی اس چیز کو محسوس بھی کر سکتے ہیں اور آپ سب اس چیز کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں کہ واقعاً یہ انسان ضعیف ہے۔ اور جب اس انسان نے اس دنیا اور اس کائنات میں قدم رکھا تو اس نے کچھ خاص زحمت نہیں اٹھائی، کچھ خاص مشقت نہیں اٹھائی، بلکہ اسے سجی سجائی ہوئی دنیا ملی۔ اگر لفظوں کو گھما پھرا کے کہا جائے تو یہ کہنا درست ہوگا کہ اس حضرت انسان نے دنیا میں جب قدم رکھا جب یہ زمین کا فرش بچھ چکا تھا، انسان نے جب قدم رکھا جب یہ آسمان کا شامیانہ کھنچ چکا تھا، انسان نے تب قدم رکھا جب دریا میں روانی آ چکی تھی، انسان نے ساحل پہ بیٹھ کر اپنے نگاہوں کے کمندے تب ڈالنے لگا جب دریا میں روانی آ چکی تھی، انسان پھولوں کا ہار تب بنانے لگا جب گنچے مسکرا چکے تھے۔ انسان اس قدر ضعیف ہے کہ نہ اسے اپنے جینے پہ اختیار ہے نہ مرنے پہ اختیار ہے۔ اگر مرنے پہ اختیار ہوتا تو مرنے پہ سزا نہیں دی جاتی۔ اگر خودکشی کرنے پر سزا دینا اس بات کی علامت ہے نہ انسان کو اپنی زندگی پر اختیار ہے نہ اپنی موت پر اختیار ہے۔ اور کتنا ضعیف خلقت ہے یہ انسان اس قدر ہی ضعیف خلقت ہے کہ اگر یہ کائنات کی تمام چیزیں انسان کو اپنے فیض سے محروم کر دیں تو سوچئے اس حضرت انسان کی حالت کیا ہوگی۔ عزیزان گرامی، یہ روزمرہ کی جو چیزیں آپ دیکھتے رہتے ہیں، یہ سورج اگر کسی دن یہ کہے کہ آج میں نہیں نکلوں گا تو ذرا سوچئے کیا پھلوں میں حلاوت آئے گی، کیا پھولوں میں رنگت آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر یہ چاند، یہ ماہتاب کہے کہ میں آج نہیں نکلوں گا، ذرا سوچئے یہ دن بھر کی تپش کے بعد کیا آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جس طرح نظام زندگی کے لیے آفتاب و مہتاب کی ضرورت ہے، ویسے ہی نظام ہدایت کے لیے رسالت مآب کی ضرورت ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان کی دعاؤں سے مجلس اور آگے بڑھے گی۔ تو عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا
کہ انسان ایک ضعیف خلقت ہے کہ اگر یہ کائنات کی چیزیں اپنے فیض سے انسان کو محروم کر دے تو انسان کہیں کا نہیں رہ جاتا۔ اگر یہ پانی جو کبھی ہمیں رحمت لگتی ہے کبھی زحمت بن جاتی ہے، اگر یہ برسنا بند ہو جائے تو آپ بتائیے کیا یہ حضرت انسان سوکھ کے نہیں رہ جائے گا؟ یہ ہوا اگر چند دقیقوں کے لیے بند ہو جائے تو انسان کا دم نکل جائے۔ اب آپ اس فرش پہ بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر کچھ بھی کہیے کہ ہم فلانے ہیں، ہم زمیندار ہیں، ہم سرمایہ دار ہیں، لیکن مانیے آپ کائنات کے سب سے بڑے فقیر ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر توجہ چاہوں گا۔ یہ حضرت انسان کائنات کی تمام چیزوں سے فیض حاصل کر رہا ہے، لیکن یہ آپ توجہ کیجئے، اگر یہ فیض حاصل کر رہا ہے تو کائنات کی چیزیں بھی تو کن حضرات سے فیض حاصل کر رہی ہیں؟ عزیزان گرامی، انسان کائنات کے بعد خلق ہوا، اس لیے انسان جو ہے وہ کائنات کی اشیاء سے فیض حاصل کر رہا ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی بھی تھیں کہ جب کائنات نہیں تھی وہ تھے۔ توجہ چاہوں گا، ارے کچھ ہستیاں ایسی بھی تو تھیں جب کائنات نہیں تھی وہ تھے۔ بھائی جب آفتاب و مہتاب کی روشن قندیلیں نہ تھیں وہ تھے۔ توجہ چاہوں گا، جب دریا میں روانی نہ آئی تھی وہ تھے، جب گنجے نہیں چٹکے تھے وہ تھے۔ آخر وہ کس سے فیض حاصل کر رہے تھے؟ تو ایک بننے والا تھا، ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، ایک بنانے والا تھا، ایک خلق کرنے والا تھا، ایک خلق ہونے والا تھا، یا یوں کہا جائے کہ محمد کی اداؤں سے دنیا خلق ہوئی ہے۔ بھائی محمد نے سر کو اٹھایا ہے، آسمان کا سامیانہ کھنچ گیا ہے۔ محمد نے سر کو جھکایا، زمین کا فرش بچھ گیا ہے۔ محمد نے سانسیں لی ہیں اور ہوائیں چلنے لگی ہیں۔ محمد مسکرائے ہیں، جنت خلق ہو گئی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، محمد و آل محمد کے فیض سے یہ کائنات خلق ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا تھا، میں نے عرض کیا تھا، انسان کائنات کے بعد خلق ہوا تو انسان کائنات کی چیزوں سے فیض حاصل کر رہا ہے۔ کائنات محمد والے محمد کے بعد بنی تو یہ کائنات محمد والے محمد سے فیض حاصل کر رہی ہے۔ توجہ چاہوں گا، تو عزیزان گرامی کچھ تو فرق ہونا چاہیے ہم میں اور آل محمد میں۔ آپ بیٹھے عزیزان گرامی، توجہ چاہوں گا، کچھ تو فرق ہونا چاہیے ہم میں اور آل محمد میں۔ تو اب لکھنؤ سے آیا ہوں عزیزان گرامی، اردو ادب میں ایک فرق ہے کہ جو جس کی کھاتا ہے اس کی گاتا ہے، جو جس کی کھاتا ہے اس کی گاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت انسان کائنات کی چیزوں سے فیض حاصل کرتا رہا تو کبھی یہ درختوں کے سامنے تسلیم ہوا، کبھی یہ دریا کے سامنے تسلیم ہوا، کبھی یہ پہاڑوں کے سامنے تسلیم ہوتا نظر آیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو جس کی کھاتا ہے وہ اس کی گاتا ہے، تو یہ کائنات بھی تو کسی کی کھا رہی ہے۔ توجہ چاہوں گا، ارے یہ کائنات بھی تو کسی کی کھا رہی ہے، تو جو جس کی کھائے گا وہ اس کی گائے گا۔ بس ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ارے سورج کو ڈوبنا ہوگا ڈوب جائے گا، لیکن جس کی کھاتا ہے وہ اشارہ کرے گا تو پلٹنا پڑ جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے، اگر وہ اشارہ کرے گا تو پلٹنا پڑے گا، اگر وہ اشارہ کرے گا تو ستارے کو در پہ آنا پڑے گا، اگر وہ اشارہ کریں گے تو ہاتھوں پہ کلمہ پڑھنا پڑے گا،
اگر وہ اشارہ کریں گے تو آسمان پہ شک ہونا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، وخلق الانسان ضعیفا، یہ حضرت انسان ضعیف خلق ہوا ہے، کمزور خلق ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ حضرت انسان اتنا ہی ضعیف ہے کہ اپنے لیے ایک قانون تک بھی نہیں بنا سکتا۔ اگر آپ توجہ کریں کہ سارے انسان مل کر اگر اپنے لیے ایک قانون بنانا چاہیں تو ایک صحیح و سالم قانون نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ ایک تو انسان کمزور ہے، دوسرے اس کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے غرض۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ جو قانون بنے پہلے تو وہ اس کے فائدے کا ہو، اگر وہ اس کے فائدے کا نہیں تو اس کے خاندان کے فائدے کا قانون بنے، اگر اس کے خاندان کا نہیں تو اس کے قبیلے کے مطابق قانون بنے، اگر اس کے قبیلے کے مطابق نہ بنے تو اس کے ضلع کا فائدہ ہو، یہ ہر انسان چاہے گا۔ یعنی انسان کے اندر پائی جاتی ہے غرض، تو انسان قانون بنا نہیں سکتا، تو قانون بنائے گا کون؟ وہ بنائے گا کہ جس کے پاس نہ غرض ہے، بے غرض کون ایسی ذات ہے سوائے پروردگار واحد کے؟ بھائیزان گرامی، تو قانون تو وہ بنائے گا۔ اچھا، تو کیا حضرت انسان میں یہ طاقت و قوت ہے کہ وہ جائے اور واجب الوجود سے قانون کتاب کو لے کے آ جائے؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں، اگر گئے تو واپس نہ آئیں گے، تو پھر ہوگا کیا؟ تو اسی لیے اللہ نے پیغمبران کو مبعوث کیا اور وحی کا سلسلہ نازل کیا۔ یہ قرآن تلاوت جو آپ کرتے ہیں یہ ہماری قانونی شرعی کتاب ہے جو ہم پہ عمل کرنے کے لیے اتاری گئی ہے۔ عزیزان گرامی، تلاوت کرنے کا ثواب اور ہے اور عمل کر کے زندگی میں اتار لینے کا نام اور ہے۔ عزیزان گرامی، تو قرآن ہماری قانونی کتاب ہے، تو رسول خدا کے ذریعے سے یہ کتاب ہم تک پہنچی۔ اچھا، رسول نے جب اس قانون کو پہنچایا تو سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلا نعرہ کیا مارا؟ جو سب سے پہلا نعرہ عرب کی فضاؤں میں گونجا وہ یہ گونجا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پا جاؤ، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ عزیزان گرامی، ادھر تو رسول یہ نعرہ بلند کرتے تھے اور ادھر سے کیا جواب آتا تھا؟ پتھر مارے جاتے تھے، راستوں میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، لیکن کیا کہنا ہمارے رسول کے اخلاق کا؟ مسکراتے ہوئے ان کانٹوں پہ یہ کہتے ہوئے چلے جاتے کہ انہی کانٹوں کو اگر گلے تر میں نہ تبدیل کر دیا تو محمد نہ کہنا، محمد نہ کہنا۔ اور عزیزان گرامی، ادھر تبلیغ کا شور رہا، ادھر کفاروں میں خلبلی مچی۔ کفار کس کے پاس آئیں؟ حضرت ابو طالب کے پاس آئیں، اور کیا کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہا کرے۔ آپ کے پاس سب تاریخ موجود ہے نظروں میں، میرے ان سے کہہ دیجئے کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہا کریں، ہم عرب کی ساری دولت آپ کو دے دیں گے اور محمد کی نکاح میں ایک خوبصورت خاتون نکاح میں ان کو حوالے کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، امین بھتیجے کے امین چچا نے امانت کو رسول تک پہنچایا۔ عزیزان گرامی، میں بات پہ یہاں روک کے چلوں، جہاں میں پہلی مرتبہ جاتا ہوں دو مثالیں اپنے چھوٹے بھائیوں کو ضرور دیتا ہوں۔ جناب ابو طالب کے ایمان پر دو مثالیں۔ عزیزان گرامی، کچھ شخصیتیں جو ہیں وہ مظلوم نوک سنا ہوا کرتی ہیں، لیکن کچھ شخصیتیں مظلوم تاریخ ہوا کرتی ہیں۔ اس میں مولا حسن کی شخصیت بھی نمایاں ہے اور جناب ابو طالب کی شخصیت بھی نمایاں ہے۔ کتنا احسان ہے اسلام پر، اور کیا کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور ایمان نہیں لے کے آئے۔ لیکن اگر چھوٹی سی مثال دے دی جائے، نہ کوئی فلسفہ، نہ کوئی منطق، نہ کوئی روایت، نہ کوئی آیت، اگر چھوٹی سی عام مثال دے دی جائے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ ہمارے علماء نے اس کو دی ہے،
اور آپ نے سنی ہوگی، سن لیجئے عزیزان گرامی، اگر اس دور حاضر میں اور اس دور پر آشوب میں اگر آپ سفر کر رہے ہوں اور اگر متقی اور پرہیزگار ہیں، آپ جتنے بھی بھوکے ہو جائیں ہر جگہ بیٹھ کے نہیں کھا لیں گے. توجہ ہے، اگر آپ سفر میں متقی پرہیزگار ہیں، ایک دکان پہ جائیں گے، دیکھیں گے کچھ لگا ہے، آگے بڑھ جائیں گے، اشارے میں عزیزان گرامی عرض کر رہا ہوں. دوسری جگہ دیکھیں گے کچھ رکھا ہے، آگے بڑھ جائیں گے. لیکن جہاں پر جس دکان پر محمد کے نام کا کیلنڈر لگا دیکھیں گے، توجہ چاہوں گا، جس دکان پر محمد کے نام کا کیلنڈر لگا دیکھیں گے، وہاں آپ جائیں گے اور خاموشی سے بیٹھ کر کھا کے باہر آ جائیں گے. تو ذرا ان سے پوچھئے کہ صاحب جب آپ کھانے بیٹھیں تو کیا آپ نے دکاندار سے کلمہ پڑھوایا؟ توجہ چاہوں گا، کیا آپ نے دکاندار سے کلمہ پڑھایا؟ بھائی دکاندار پہلے کلمہ پڑھو تب کھانا کھاؤں گا. کہیں گے مولانا تھوڑے عقل کی بات کیا کیجئے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھتے نہیں دکان پر نام محمد کا کیلنڈر لگا ہے. توجہ چاہوں گا، دکان پر نام محمد کا کیلنڈر لگا ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، جس دکان پر نام محمد کا کیلنڈر ہو وہاں کلمہ نہیں پوچھتے، تو جس مکان میں خود محمد پڑا ہو صلوات بر محمد آل محمد پر، تو آخر پھر وہاں کلمہ کیوں پوچھتے ہو؟ عزیزان گرامی دوسری مثالیں دوں، میں نے اپنے 15-20 سال پہلے اپنے استاد محترم سے سنی تھی. عزیزان گرامی ہمارے استاد مولانا تقی رضا صاحب، وہ جو ہیں وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، حضور واقف ہوں گے. سامنے جو ہے سفر طویل تھا، برادر بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہونے لگی اور آپس میں گفتگو ہوتے ہوتے حضرت ابو طالب کے ایمان تک گفتگو پہنچی. جیسے ہی انہوں نے کہا صاحب تھے تو بڑے اچھے لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھے تھے. لیکن عزیزان گرامی وہ خونی کیا جو دفاع اہل بیت میں جوش میں نہ آئے. عزیزان گرامی جیسے ہی سنا لیکن عقل میں ہوش نہیں کھونا چاہیے. کہا کہ اچھا یہ بتائیے، آپ نے یہ بولا، یہ بتائیے کہ آپ کی شادی وغیرہ ہوئی ہے؟ کہا مولانا شادی چھوڑیے، ہم ناتی پوتے والے ہیں. توجہ چاہوں گا، ہم ناتی پوتے والے ہیں. تو ایک مرتبہ کہا اچھا یہ بتائیے، توجہ چاہوں گا آپ سب پہنچ جائیں گے. کہا یہ بتائیے جب آپ کو اپنے بیٹے کا نکاح پڑھوانا ہوا تو آپ نے کس پنڈت کو بلوایا تھا؟ توجہ چاہوں گا، آپ نے کس پنڈت کو بلوایا تھا؟ ان سے کون سا منتر پڑھوایا تھا؟ کہا مولانا آپ تو مجھے اب تک صاحب عقل نظر آ رہے تھے لیکن اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کا دماغ بھی پھر چکا ہے. ارے آپ کو نظر نہیں آتا میں مسلمان ہو کر کیا اپنے بیٹے کا نکاح ایک کافر سے پڑھاؤں گا؟ کہا جواب تو ہو گیا، تم جب اپنے بیٹے کا نکاح ایک پنڈت سے نہیں پڑھا سکتے تو کیا رسول اپنا نکاح کسی کافر سے پڑھائے گا؟ عزیزان گرامی جیسے ہی رسول نے کہا کہ چچا ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی آ جائے تب بھی میں اپنی بات سے نہیں پھروں گا. عزیزان گرامی یہ رسول کا انداز. تو انسان ضعیف الخلقت ہے، انسان ضعیف ہے، لیکن انسان ضعیف ہے، بشر ضعیف ہے. جو ما فوق البشر ہیں وہ ضعیف نہیں ہیں. ہماری طاقت اور ہے، ان کی طاقت اور ہے. ہم اور ہیں، وہ اور ہیں. عزیزان گرامی ہماری طاقت کی ایک لمٹ ہے. خواجہ نصر الدین سے کسی نے ضعیفی میں سوال کیا خواجہ آپ کی طاقت جوانی میں کتنی تھی ابھی کتنی ہے؟
انہوں نے کہا دیکھو بیٹا جتنی جوانی میں تھی اتنی ابھی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ جو سامنے پڑا سا پتھر دیکھ رہے ہو نہ میں اس کو جوانی میں اٹھا پاتا تھا نہ ابھی اٹھا پاتا۔ اسے کہتے ہیں حاضر جوابی۔ ضعیفوں سے طاقت کا سوال کرنا طنز تھا، جیسا اس کا سوال ویسے ہی خواجہ کا جواب۔ لیکن ایک بات تو وہ بتا گئے کہ دیکھو کہ انسانی طاقت کی ایک لمٹ ہے، اگر ایک بھاری پتھر آ جائے تو جوانی کی علامت یہ ہے کہ اس کو نہیں اٹھا سکتا۔ یا صاف لفظوں میں کہہ دوں کہ انسانی طاقت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر دروازہ بھاری بن جائے تو انسانی طاقت کا تقاضا یہ ہے کہ 40 پہلوان مل کر اس کو کھولیں اور بند کریں۔ توجہ چاہوں گا کہ انسانی طاقت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر دروازہ بھاری بن جائے تو 40 پہلوان مل کر کے اس کو صرف کھولیں اور بند کریں۔ لیکن یہ بشر کی طاقت ہے جو ما فوق البشر ہے، اسی دروازے کو جب چاہے 2 انگلیوں سے اکھاڑ کے پھینک دے۔ ہم اور ہیں، ما فوق البشر اور ہیں۔ ہماری طاقت یہ ہے کہ اگر 10 کلومیٹر پیدل چلنا پڑ جائے تو وقت بھی ضائع ہو جائے، پاؤں بھی درد کرنے لگے، لیکن یہ ہماری طاقت کا تقاضا ہے جو ما فوق البشر ہیں۔ بھائی زمین سے معراج پہ ہو آتے ہیں، زنجیر دل ہلتی رہتی ہے، توجہ ہے، اور بستر گرم رہتا ہے، اور ہم اور ہیں، ما فوق البشر اور ہیں۔ لیکن ہم کو اتنا بھی رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے کہ عزیزان گرامی کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے ہم سب کے لیے بلندی کا اہتمام کیا ہے۔ آپ کو توجہ ہے؟ بلندی کا اہتمام کیا ہے، اس لیے کہ جب قرآن میں آئے معراج نازل ہوئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، توجہ چاہوں گا، یہ بھی نہیں کہا کہ سبحان الذی اسریٰ برسولہ، بلکہ کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی پاک و پاکیزہ ہے جو اپنے بندے کو لے گیا۔ یعنی خدا نے بتایا بندے تم بن جاؤ، معراج ہم دے دیں گے۔ ایسا عزیزان گرامی، اور ہے بھی یہی، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور جیسے رسول کو بلانے کا اہتمام کیا ویسے ہی آپ کو بھی بلانے کا اہتمام کیا، کیونکہ معلوم ہے کہ آپ بھی تو وہی ہیں جو بغیر بلائے اپنے رشتہ داروں کے یہاں نہیں جاتے۔ اسی لیے عزیزان گرامی مؤذن رکھا کہ اب تو بلائے جاتے ہو، اب تو آ جاؤ، لیکن اگر بلانے پر بھی نہ آؤ، صلوات بر محمد و آل محمد پر، اگر بلانے پر بھی نہ ہو، کیا کہتا ہے مؤذن؟ جب مؤذن گلدستہ اذان پہ آتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ اچھا، یہ 4 مرتبہ ہی اللہ اکبر کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ ہم عناصر کی 4 دیواری میں گرفت ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی، عناصر کی 4 دیواری میں گرفت ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ پہلی مرتبہ کہو گے پہلا عنصر گرے گا، دوسری مرتبہ دوسرا عنصر گرے گا، تیسری مرتبہ تیسرا عنصر گرے گا، چوتھی مرتبہ چوتھا عنصر گرے گا۔ جب یہ 4 عناصر گر جائیں گے تو حریت کی فضا سامنے آئے گی، اور جب حریت کی فضا سامنے آئے گی تب کہو گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
دیکھیے محرم بھی قریب آ رہا ہے اور کچھ بستیاں ایسی ہوتی ہیں، بلکہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پہ تمام ہندوستان کے مومنین کی نظر ہوتی ہے، جیسے لکھنؤ، آپ کا جلال پور، آپ کی ہر حرکت پہ تمام مومنین ہندوستان کی نظر ہوتی ہے کہ دیکھیں جلال پور میں کیا ہو رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آنے والوں کے لیے سب سے پہلی چیز یہ مشخص کر دیجئے کہ یہاں پر دیکھیے ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، بچپنے سے سنتے ہوئے ہم بھی اس منزل پہ آ گئے اور آپ بھی فرش عزا پہ سنتے سنتے اس مرحلے پہ آ ہی گئے ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ یہ مجالس درسگاہ ہے، کوئی شک اس میں ہے؟ ہم نے اپنے بچپنے سے سن کے جوانی میں آ گئے، جوان ضعیف ہو گئے کہ یہ ایک یونیورسٹی ہے۔ اچھا، اگر ایک یونیورسٹی کا تصور آپ لیتے ہیں تو یہ بتائیے کیا یونیورسٹی میں صرف ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے؟ توجہ چاہوں گا، کیا یونیورسٹی میں صرف ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے کہ اردو پڑھائی جائے گی، سائنس نہیں پڑھائی جائے گی، سائنس پڑھائی جائے گی، جغرافی نہیں پڑھائی جائے گی؟ کوئی ایسی یونیورسٹی دیکھی ہے؟ اچھا، کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک پروفیسر نے کہا ہو کہ اردو والا پروفیسر اس یونیورسٹی میں نہیں آنا چاہیے، سائنس والے نے کہا ہو میتھ والا اس یونیورسٹی میں نہیں آنا چاہیے؟ تو جب یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس یونیورسٹی میں یہ فتنہ کہاں سے آ گیا؟ آخر یہ مجالس میں اس منبر پر یہ فتنہ کہاں سے آ گیا کہ مجلس میں یہ پڑھنا چاہیے، یہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ آپ کی توجہ ہے؟ یہ فتنہ کہاں سے آ گیا کہ نماز پڑھنی چاہیے، فضائل نہیں پڑھنے چاہیے، یا فضائل پڑھنے چاہیے، نماز و روزوں کی تبلیغ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہم نے درسگاہ قبول کیا ہے تو ہر قسم کے علماء پہ گفتگو واجب ہے، اور یہ ہماری ہی تقسیمات ہے، بلکہ یہ ہماری کم نظری ہے کہ ہم نے تبلیغ کو فضائل سے جدا کر دیا اور فضائل کو تبلیغ سے جدا کر دیا، جبکہ دیکھا جائے تبلیغ میں ہی فضائل ہیں اور فضائل میں ہی تبلیغ ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ جو فضائل ہیں وہی تبلیغ ہے۔ نماز کی بات ہوئی، اگر آپ کم نظر نہ ہوتے ہیں تو معراج پہ جاتے ہیں، اس میں علی کی ذات کو دیکھتے ہیں، حسین پشت نبی پہ آئے ہیں اس کا تصور کرتے ہیں۔ اگر روزوں کی بات آتی تو وہ حسنین کے روزے یاد کرتے ہیں، وہ روٹیوں کا جانا یاد کرتے ہیں، وہ آیتوں کا اترنا یاد کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حج پہ گفتگو ہوتی تو وہ رسول کا آخری حج یاد کرتے ہیں، وہ غدیر کا میدان یاد کرتے ہیں، وہ کجاووں کا منبر یاد کرتے ہیں، وہ خطیب منبر سلونی یاد کرتے ہیں، اور وہ رسول کی بات یاد کرتے ہیں، من کندو مولا ہو فہذا علی مولا۔ عزیزان گرامی، ہر تبلیغ میں فضائل ہے اور ہر فضائل میں تبلیغ ہے۔ اگر بدر کا تذکرہ چھڑتا تو وفاداری یاد آتی، تبلیغ ہے کہ نہیں؟ احد کا تذکرہ چھڑتا تو عزاداری یاد آتی، خندق کا تذکرہ چھڑتا تو غداری یاد آتی، اور خیبر کا تذکرہ چھڑتا تو سرداری یاد آتی۔ صلوات اور محمد و آل محمد پر۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دیگر نعرہ صلوات۔ عزیزان گرامی، سارے تذکرے ہونے چاہیے،
توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، سارے تذکرے کا اہم پیغام لیتے جائیے۔ ممبروں سے کوئی بھی مولوی صاحب آئے کہ یہ ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے، تو ان کے صاحب کہیے کہ بھائی یہ یونیورسٹی ہے، یہاں پہ ہر طرح کا درس ہوتا ہے۔ ایک ٹولہ چلا تھا عزیزان گرامی، پہلے ہمارے مجلسوں میں جنگیں بڑی بیان ہوتی تھی۔ معاف کیجیے گا، ہم یہاں جنگ بیان کرنے نہیں آئے ہوں گے، آپ سوچیں کہ پہلے ماحول بنا کے جنگ پڑھنے لگے۔ میں ایک بات عرض کرنے آیا ہوں، پہلے ہمارے ممبروں سے خوب جنگیں پڑھی جاتی تھیں۔ وہ بدر کا تذکرہ ہو رہا ہے، اب وہ خیبر میں دروازہ اکھاڑا جا رہا ہے، خوب تذکرے ہوتے تھے۔ عزیزان گرامی، کچھ سالوں بعد تبلیغ ہوئی کہ آخر جنگوں سے کیا ملتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ بہت کم اب تذکرے آپ سنتے ہیں کہ ممبروں سے کبھی خیبر پڑھی جا رہی ہو، خندق پڑھی جا رہی ہو۔ پہلے بہت پڑھی جاتی تھی، اب بالکل نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ کیوں پڑھنا چاہیے؟ توجہ چاہوں گا، اس لیے پڑھنا چاہیے کہ آپ اپنی جیتی ہوئی جنگوں کو بھول جانا چاہتے ہیں۔ توجہ 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 چاہوں گا، آپ اپنی جیتی ہوئی جنگوں کو بھول جانا چاہتے ہیں، اور وہ یہودی، توجہ چاہوں گا، اور وہ یہودی اپنی ہاری ہوئی جنگوں کو نہیں بھولے ہیں۔ اب سوشل میڈیا چلانے والے جوان بھی بیٹھے ہیں، آپ کو معلوم ہے جوان یہودی اسرائیلی اپنے ہاتھوں پہ بڑے بڑے بینر لے کر یہ پوسٹ کرتے نظر آتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہاری خیبر میں جیتی ہوئی جنگ وہ آخری جنگ تھی، اب تمہارے مقدر میں فتح نہیں ہے، اب تمہارے مقدر میں فتح نہیں ہے، اب تم کوئی جنگ نہیں جیت سکتے۔ میں کہوں گا شاید تم کو خبر نہیں ہے، ارے ابھی ایک علی گیا تھا، ایک علی باقی ہے، اور جنگوں کا زمانہ چل رہا ہے۔ اب نہیں کہیے گا جنگوں سے کیا ملتا ہے، جنگوں کے تذکروں سے کیا ملتا ہے۔ اگر بچوں کو اب بتائیے یہ خیبر میسائل آج گری ہے، آج ہی گری ہے، اب بتائیے کہ خیبر میں لڑائی کس سے ہوئی تھی، بتائیے خیبر میں کس سے ہوئی تھی، یہودی سے ہوئی تھی، کس سے ہوئی تھی؟ اچھا، یہودی بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو 1400 سال پہلے یہودیوں نے کی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ ہمیشہ کامیاب ہوتے اگر علی کے مقابلے نہ آتے۔ عزیزان گرامی، یہ بھی تعجب کی بات ہے، انہوں نے تاریخ سے سبق ہی نہیں سیکھا۔ عزیزان گرامی، اسرائیل نے وہی غلطی کی ہے جو ابرہا نے کی تھی۔ توجہ چاہوں گا، اسرائیل وہی غلطی کر بیٹھا جو ابرہا نے کر بیٹھا تھا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ابرہا نے غلطی یہ کی تھی کہ اس نے ہاتھیوں کو سپر پاور سمجھا۔ توجہ چاہوں گا، ابرہا نے غلطی کیا کی تھی؟ وہ ہاتھیوں کو سپر پاور سمجھا اور اللہ والوں سے لڑنے آ گیا۔ بھائی جناب عبد المطلب کے سامنے آیا، مالک خانہ کعبہ تو وہی تھے، بہرحال وارث تو وہی تھے، کیا جواب دیا؟ ابرہا تم غلطی کر بیٹھے ہو، اس کا وارث میں نہیں وہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس کا وارث میں نہیں وہ ہوں۔ یہی جواب وارث عبد المطلب نے دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر نے کہا تم کیا سمجھتے ہو ایران کا وارث میں ہوں؟ توجہ، تم کیا سمجھتے ہو ایران کا وارث میں ہوں؟ میں نہیں، امام زمانہ وارث ایران ہے۔ عزیزان گرامی، ابرہا
امریکہ کو سپر پاور سمجھ کے آیا. ادھر کیا ہوا, ادھر کیا ہوا, ادھر کنکریاں گری, ادھر میسائلیں. توجہ چاہوں گا, ادھر کنکریاں گری, ادھر میسائلیں گری. ارے آپ کو معلوم ہے 10ویں نمبر پہ ہے کائنات میں ان کا ڈیفنس سسٹم, اسرائیل کا آئرن ڈوم جو کہتے ہیں, وہ ایسا ہے کہ باہر میں 70-7400 کلومیٹر کی دوری پر مار گراتا ہے. لیکن اسے معلوم نہیں تھا کسی اور سے لڑتا تو جیت جاتا. لیکن یہ فرقہ ابابیلیہ تھا. توجہ چاہوں گا, یہ فرقہ ابابیلیہ تھا. وہاں کنکریاں گر گر کے بھوسا بنا گئی, یہاں میسائلیں گر گر کر اسرائیل کے ایک ایک جگہ کو بھوسا بنائے ہوئے. سوچئے, ذرا سوچئے, ذرا سوچئے, جب نائب امام سے جنگ میں یہ حالت ہو گئی تو جب امام آئیں گے تب کیا عالم ہوگا. توجہ چاہوں گا, گفتگو عزیزان کرام میں لطف لے لیا آپ نے. جب خود صاحب زمان آئیں گے, جب ہمارا مولا و آقا آئے گا, جب غیب کا پردہ ہٹے گا, جب ذوالفقار حیدری آئے گی. عزیزان گرامی اس پہ بھی کہتے ہیں مولانا آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں. جنگوں کا سلسلہ ہے, آپ سب اپڈیٹ ہے. میں بھی زیارتوں پہ گیا, ماشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھ. کیا خوبصورت کربلا یہاں پر تعمیر ہوئی ہے, یہ آپ کی خدمت ہے. اور تمام جگہوں پہ ایک جگہ پہ بیٹھا گفتگو ہو رہی تھی, بزرگ گفتگو کر رہے تھے حوصلے سے جنگ کے سلسلے میں. یہ حوصلہ آتا کہاں سے ہے؟ کربلا ہی سے. تو انہوں نے کہا کہ اگر حسین نہیں ہے تو وہ مٹ تو سکتا ہے, جھک نہیں سکتا. یہ جذبہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بولنے کا جذبہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس مجلسوں سے آ رہا ہے. کہتے ہیں عزیزان گرامی مولانا ہوش ٹھکانے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا مولانا آپ اپنے امام زمانہ کی باتیں کرتے ہیں, آئیں گے تو ذوالفقار لے کر کے آئیں گے, ذوالفقار لے کر کے آئیں گے. ارے مولانا ٹیکنالوجی نہیں دیکھتے, آپ بھی ٹیکنالوجی میں اپڈیٹ ہیں, ٹیکنالوجی نہیں دیکھتے. وہ ڈرون سے حملے ہو رہے ہیں, وہ بلاسٹک میسائل گر رہی ہے, وہ ایسی میسائل گر رہی ہے, اور وہ آپ کے امام آئیں گے وہی 1400 سال پرانی ذوالفقار, وہی 1400 سال پرانی ذوالفقار. ارے وہی 2 مہیا تلوار. ہم نے کہا تمہیں معلوم نہیں وکٹری کا نشان کیا ہوتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا, انشاءاللہ محسوس کریں گے تو محسوس ہو جائیں گے. کہا مولانا وہ 1400 سال پرانی ذوالفقار آخر اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں کرے گی کیا؟ میں نے کہا دیکھیے آپ کی ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے. کہا مولانا دیکھتے نہیں ہو 1000 کلومیٹر سے میسائلیں گری جا رہی ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن یہ انصاف سے بتانا. توجہ چاہوں گا, آپ سب توجہ کر بھی رہے ہیں. میں نے کہا یہ انصاف سے بتانا, کیا تمہاری ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا؟ توجہ چاہوں گا. کوئی ہے آپ میں سے, کوئی ہے بتا دے کہ ابھی میرے ساتھ آدھے گھنٹے بعد کیا ہوگا؟ کل کی چھوڑیے, آپ بتا دیں گے کل کیا ہوگا؟ ارے سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے, بتا دے کہ کل کیا ہونے والا ہے. کہا مولانا نہیں بتا سکتے. توجہ چاہوں گا. کہا مولانا نہیں بتا سکتے. تو ہم نے کہا بات کرنا بند کرو, اس لیے کہ تمہاری ٹیکنالوجی ترقی کرنے کے بعد 1400 سال کے بعد بھی یہ نہیں بتا سکتی کہ کل کیا ہونے والا ہے. اور یہ ذوالفقار
سال پہلے اتنی اپڈیٹ ہو تو جب لیٹسٹ ورژن آئے گا. جو 1400 سال پہلے اتنی اپڈیٹ تھی تو جب لیٹسٹ ورژن آئے گا, جب ذوالفقار اپڈیٹ ہو کے آئے گی, ارے تو قیامت ہی ہوگی. صلوات بر محمد و آل محمد پر. توجہ ہے آپ کی. تو جو غلطی ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بھیڑ کس سے رہے ہیں. اور لوگوں سے بھیڑنا اور ہے, اور حسینیوں سے بھیڑنا اور ہے, اور خدا کرم کرے محرم میں نہ بھیڑیں. کسی نے بڑی خطرناک کوشش کی کہ محرم میں جو یہ اپنے کو نہیں بخشتے تو تم کو کیا بخشیں گے. عزیزان گرامی, محرم میں ایسا نہ ہو کہ سارا یزید کا غصہ تم پر نکل جائے. قیامت ہے عزیزان گرامی. حوصلہ دیا ہے ہمارے رہبر کو خدا نے, رہبر کو حوصلہ دیا ہے اللہ نے. 84-85 سال کی عمر, لوگ بستر سے نہیں اٹھتے. یہاں اسرائیل کی نیند اڑی ہوئی ہے. توجہ ہے, اسرائیل کی نیند اڑائے ہوئے ہیں. یہ حوصلہ, یہ جرأت, یہ استقامت کہاں سے مل رہی ہے؟ جواب ایک ہی ہے, اگر کربلا نہ ہوتی بے شک ہم کو یہ حوصلے حاصل نہیں ہوتے. یہ حوصلے, خدا ان حوصلوں کو سلامت رکھے. دعا کریے پروردگار ہمارے مراجع کرام کو خدا سلامت رکھے, ان کو استقامت عطا فرمائے, اسرائیل اور امریکہ کو نیست و نابود فرمائے, ان کے منصوبے کامران اور کامیاب نہ ہو سکیں. پروردگار ہم شیعوں کو ہمیشہ سر بلند رکھنا. پروردگار یہ پہچان, یہ شان ہے اسلام کی. پروردگار ان سروں کو کبھی جھکنے پر مجبور نہ کرنا. پروردگار یہ ہماری آبرو ہیں, یہ ہماری عزت ہے. ان عزت و آبرو کی, اپنے امام کی عزت آبرو کے صدقے میں حفاظت فرمانا. پروردگار ہمارے رہبر کو حفظ و امان میں رکھنا. کس ولولے سے, کس مسکراہٹ سے, کس شان و شوکت سے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, ہے کسی میں اتنا دم, 56 ملک تو آر بیٹھے ہوئے تھے, لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ باقی ایسے ہی الگ ہو گئے ہیں جیسے ان کے بزرگ میدان چھوڑ کے بھاگ جایا کرتے ہیں. جیسے ان کے بزرگ میدان میں نہ ٹکے ہیں. ٹکا تو وہی ٹکا جو حیدری خون تھا, جو فاطمہ کا لال ہے, جو حسین کا وارث ہے. اور عزیزان گرامی, بے شک علی ہی والے ہر جگہ پر ٹکتے ہیں, اس لیے کہ ہم کو مولا سے, اس مجلسوں سے سیکھنے کو ملتا ہے. ہماری مولانا مولوی نے ایسی تربیت کی ہے, اتنی جنگیں سنائی ہیں کہ ہمارے اندر جوش شجاعت تو ایسے ہی آ جاتی ہے. بھائی جو شعر کا تذکرہ سنتا ہے وہ شعر بنتے ہیں. عزیزان گرامی, اب آپ کے سامنے ہم نے سنا ہے کہ یہاں پر خطیب الایمان طاہر جبلی صاحب بہت آیا کرتے تھے اور مجمع نیچے سے خوب داد دیتا تھا. الحمدللہ ان کا ایک نقطہ اسی سلسلے میں دور حاضر پہ ہے کہ یہ شیعہ قوم وہ قوم ہے جو کبھی موت سے ڈری ہی نہیں. کیا خوبصورت جملہ کہا ہے, اب آپ داد مجھ کو نہیں ان کی روح کو دیجئے گا. اور بے شک کیا خوبصورت جملہ کہا کہ شیعہ قوم موت سے نہیں ڈرتی. کا وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ جب یہاں پر کوئی ذاکر آتا ہے تو آ کر یہ بیان کرتا ہے کہ مولا نے بدر میں یوں مارا, احد میں یوں پٹکا, خندق میں یوں سر قلم کیا, خیبر میں مرحب کو
سنتا ہے تو سب کے سب پہلوان ہوئے جاتے ہیں. توجہ، سب کے سب پہلوان ہوئے جاتے ہیں. ارے واہ، میرا مولا ایسا تھا. ارے یوں پٹکا، یوں خیبر اکھاڑا، یوں مرحب پچھاڑا. اور اس کے بعد بھائی خطیب الایمان تو خطیب الایمان، ان کا مزاج آپ جانتے ہی تھے. کہنے لگے تذکرہ وہاں بھی ہوتا ہے، تذکرہ وہاں بھی ہوتا ہے. کہا وہاں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بدر میں بیٹھے رہے، احد میں نکل گئے، خندق میں اٹھے نہیں، خیبر میں ٹکے نہیں. صلوات بر محمد آل محمد پر. عزیزان گرامی، جب حیدر کرار کا ذکر سنا تو جلوہ شجاعت آئی. جب اپنے والوں کا ذکر سنا تو ولولہ شجاعت آئی. اور عزیزان گرامی، حالات جیسے بھی ہوں، مفلسی ہو، غربت ہو، علی والا اگر علی والا ہے. عزیزان گرامی، محبت کے تقاضے بڑے سخت ہوتے ہیں. کتاب عشق میں پہلا قانون یہ ہے کہ جس سے محبت ہو تو اس کی جو چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے محبت ہو. توجہ ہے، جس چیز کو محبوب رکھتا ہے، اگر وہ ساری چیزیں آپ کو پسند ہے تب تو آپ عاشقی کا دعویٰ کیجئے. عزیزان گرامی، اب آپ علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو دیکھیے تو علی کو کیا کیا پسند تھا. دیکھیے تو علی کو کیا کیا پسند تھا. کیا علی کو نماز پسند نہیں تھی؟ دعویٰ محبت اور ہے، عمل کے میدان میں اتر کر پیش کرنا، ثبوت پیش کرنا اور ہے. تو وہ اصل علی والے جو ہوتے علی والے ہیں، چاہے جیسے بھی حالات ہو جائیں، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے، اپنے ظرف کا سودا نہیں کرتے، اپنے وقار کا سودا نہیں کرتے. ایک روایت یہ تو جناب قمبر کی ہے، جناب میثم کی ہے. روایت یہ ملتا ہے کہ جناب قمبر یا میثم تھے، بہت پریشان حال ہو گئے، مولا کائنات کی خدمت میں آئے. کہا یا علی بڑا پریشان ہوں. کہا کیا ہو گیا قمبر؟ کہا کہ مولا خدا نہ کرے ایسے حالات کسی پہ آئیں کہ کوئی قرضدار ہو جائے اور اس کے پاس اتنا بھی نہ ہو کہ وہ قرضدار کے قرض کو ادا کرے. کہا مولا قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب باہر نکلنے میں شرم آتی ہے، نگاہیں جھکی رہتی ہیں. مولا بس اتنا عطا کر دیجئے میں اپنے قرضداروں کے قرض کو ادا کر دوں. مولا نے مسکرا کے کہا قمبر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا مولا غریب نہیں جناب امیر ہے. توجہ ہے. کہا کیا کہتے ہو؟ کہا مولا بس قرض کی ادائیگی. کہا کہ سامنے کیا دکھ رہا ہے؟ مولا پتھر دکھ رہا ہے، اٹھاؤ. اٹھایا. کہا حکم دو قمبر، کہو کہ علی کہہ رہا ہے جواہرات میں بدل جاؤ. علی کہہ رہا ہے جواہرات میں بدل جا. میر قمبر نے کہا حکم مولا ہے بدل جا. بدل گیا. عزیزان گرامی، اگر علی پتھر کو حکم دے بدل جاتا ہے تو ہم انسانوں کو کیا ہو گیا؟ ہمارا دل کیوں نہیں سونے جیسا ہو جاتا؟ عزیزان گرامی بدل گیا. لیکن کیا کہنا علی والوں کے مزاج کا. وہیں قمبر بیٹھ گئے، اس بدلے ہوئے جواہرات کو پتھر سے توڑنے لگے. ایک مرتبہ علی مسکرا رہے ہیں. کہا قمبر کیا کر رہے ہو؟ قمبر نے خاموشی سے توڑا. چھوٹا سا ٹکڑا لیا، جیب میں رکھا، مسکرا کے علی کی طرف دیکھا. علی نے کہا قمبر پورا کیوں نہیں لیتے؟ ارے تم ضرورت مند ہو، آگے کام آ جائے گا. خوبصورت جواب دیا ہے. کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کا آپ جیسا امام نہ ہو.
ہو جاتا ہے، ایمان اٹھ جاتا ہے، تھوڑی سی بیماری آ جاتی ہے مولا سے شکوے ہو جاتے ہیں، مولا ساری مصیبتیں ہمارے ہی لیے ہیں۔ عزیزان گرامی پریشان نہ ہویا کیجیے، اگر علی کے چاہنے والے ہیں تو مصیبتوں کے لیے تیار رہا کیجیے، اس لیے کہ یہ روایتوں میں ہے کہ مومنین کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ تو اگر ہم خوشحال ہیں، اور یہ چیز آپ کو سامنے اور عرض کرتا چلوں، میرا کہنے کا مقصد یہ بھی نہ سمجھ لیجئے گا کہ مولانا یہ کہہ کے گئے ہیں کہ معاذ اللہ جو ہے مفلسی اچھی چیز ہے اور امیری بری چیز ہے، جو خوشحالی میں مومنین ہیں وہ معاذ اللہ غلط راہ پہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بس فرق ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں، چاہے امیر ہو چاہے فقیر ہو، بس نیک راہ پر چلتے رہنا چاہیے، اور اگر آپ کما سکتے ہیں تو کوشش کیا کیجئے کہ اچھے سے اچھا کمائیں، اس لیے کہ بہت سی روایتوں میں مذمت بھی کی ہے فقراء کی، لیکن اگر نہیں مل رہا ہے تو قناعت شرط ہے، جتنا ملے اس پہ راضی رہنا شرط ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے رہیں، جوان ہے طاقت ہے ہم کیا کریں، ہم جو ہے جتنا ہے اتنا ہی نہیں۔ اگر آپ کما سکتے ہیں تو آگے بڑھیے، اور اگر آپ کو مالداری کا شوق ہے تو پہلے ظرفیت کی دعا کیجئے، ظرفیت کی دعا کیجئے، پروردگار دولت دینا لیکن پہلے ظرفیت دے دینا۔ مطلب کیا ہے؟ پروردگار اگر دولت پا کر کے فرعون بن جائے تو نہ دینا، اگر خدیجہ بن جائے تو ضرور عطا کر دینا۔ تو عزیزان گرامی، ایک علی والے کی شان، ایک علی والے کا مرتبہ ہوتا ہی کچھ الگ ہے۔ تو بس عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے تقریباً 55 منٹ پڑھ لیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ علی وہ ہیں، یعنی ہم اور ہیں، اور ما فوق البشر اور ہیں۔ 5-10 منٹ اور سن لیجیے ایک واقعہ، اس کے بعد آپ کو مصائب کی طرف لے جاؤں گا، ابھی وزان میں بھی ٹائم ہے۔ اگر اجازت ہے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، ہم اور ہیں، ما فوق البشر اور ہیں، ہماری خلقت ضعیف ہوئی ہے، ہم نہ اپنی زندگی پر اختیار رکھتے ہیں، نہ اپنی موت پہ اختیار رکھتے ہیں، نہ اپنے آنے پر اختیار رکھتے ہیں، نہ اپنے جانے پر اختیار رکھتے ہیں۔ ادھر ملک الموت نے دق الباب کیا اور ادھر ہم گئے، لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جنہیں اختیار ہے موت پہ، جنہیں اختیار ہے زندگی پہ، جسے چاہے زندگی دے دے، جسے چاہے موت دے دے۔ مشہور واقعہ ہے، بس اس واقعے کو سناؤں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کر لوں گا۔ عزیزان گرامی، بس یہ خوبصورت سا واقعہ سن لیجئے، بہت مرتبہ سنا ہوگا لیکن سب کا ایک اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور مولا کے فضائل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان، دیکھیے بہت سے لوگ جھوم کے سنتے ہیں، کچھ نہیں جھوم کے سنتے تو کم سے کم مسکرا تو دیتے ہی ہیں، اور یہ نشانی ہم نہیں بتا رہے ہیں، یہ علی کے سب سے بڑے دشمن نے بتائی۔ جب صفین کی لڑائی ہوئی اور جب معاویہ کو شک ہوا کہ اس میں علی والا کون ہے، تو عمرو عاص نے کہا بہت آسان ہے، ذکر علی چھیڑ دو، جن کا چہرہ گلاب ہو جائے وہ علی والا ہے۔ عزیزان گرامی، علی وہ ہیں کہ جن کا زندگی پر بھی اختیار ہے، موت پر بھی اختیار ہے۔ بہت مشہور واقعہ، مختصر 5-7 منٹ میں۔ عزیزان گرامی، بعد وفات رسول علی نے بس ایک دعویٰ
توجہ چاہوں گا کہ پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، میں زمین سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ صحابی بھڑک گئے، کہنے لگے یہ اتنا کیسے جانتے ہیں؟ ہم علی کا امتحان لیں گے۔ اچھا، امتحان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے سامنے سوال رکھیے، جواب لے جائیے۔ لیکن یہاں تو امتحان کا طریقہ ہی الگ تھا، توجہ چاہوں گا، یہاں تو امتحان کا طریقہ ہی الگ تھا۔ طریقہ کیا ہوا؟ ساری صحابیت، بڑے بڑے رہبر کہاں پہنچے؟ توجہ ہے، ایک ضعیفہ کے پاس۔ عزیزان گرامی، آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے، کہاں پہنچے؟ کہاں پہنچے؟ ایک ضعیفہ کے پاس۔ معلوم ہوا کہ صحابیت جب بھی کمزور نظر آئی، علی کے مقابلے میں عورت کا سہارا، عورت کا سہارا لے کر کے آئی۔ توجہ نہیں کیا، جھوم جانا چاہیے تھا۔ آئی اور آنے کے بعد کہا، اس کا ایک جوان بیٹا، کہا کہ مجھے ان کو دے دو۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا علی کا امتحان لیں گے۔ اس کے بعد اس کو ایک صندوق میں، ایک تابوت میں لٹایا۔ روایت سنی ہے، اور لٹانے کے بعد تابوت اٹھایا صحابہ نے، تابوت بنایا صحابہ نے۔ بھائی، تابوت اٹھانے والے صحابہ، تابوت بنانے والے صحابہ، زندہ کو مردہ کی شبیہ بنانے والے صحابہ، تو اب تو نہ کہنا تابوت اٹھانا بدعت ہے۔ ایک تابوت اٹھائے، روتے پیٹتے چلے، محلہ بنی ہاشم پہنچے۔ امت کا درد رکھنے والا علی، توجہ چاہوں گا، ارے یہ واحد جنازہ تھا، توجہ چاہوں گا، یہ واحد جنازہ تھا کہ جس پر رونے کے لیے وارثوں کی ضرورت نہیں تھی، رونے والے صحابہ، رونے والے صحابہ۔ ارے جو رسول کے جنازے پہ نہ روئیں، ان کو علی کے ایک دعوے نے رلا دیا۔ روتے پیٹتے چلے، محلہ بنی ہاشم پہنچے۔ امت کا درد رکھنے والا علی ایک مرتبہ تڑپ کر نکلتے ہیں تو اس تعداد میں روتے ہوئے صحابیت کو پہلی مرتبہ پاتے ہیں۔ کہتے ہیں کیوں آئے ہو روتے پیٹتے؟ کہا یا علی یہ چلا گیا۔ کہا میں کیا کروں؟ کہا یا علی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ ایک مرتبہ علی نے ہزاروں کی تعداد میں آئی صحابیت پہ نظر کی اور کہا کیا اتنی بڑی صحابیت میں کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں؟ کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں؟ کہ یا علی ہم نہیں، آپ پڑھا دیجئے۔ علی آمادہ ہوئے، جیسے ہی آمادہ ہوئے، کم ظرف تھے، کہاں سکون تھا۔ کہا یا علی، ارے باتیں تو غیب کی کر رہے تھے، چادر کے نیچے کا نہیں معلوم؟ یا علی چادر ہٹائیے۔ علی نے کہا دیکھو چادر ہٹانا تمہارا کام ہے، توجہ چاہوں گا، چادر ہٹانا تمہارا کام ہے، ہمارا نہیں۔ اب جو چادر ہٹائی تو چادر ہاتھ سے چھوٹ گئی، پھر کیا تھا؟ توجہ چاہوں گا، پھر کیا تھا؟
وہ جا رہے ہیں، توجہ چاہوں گا، ضعیفہ بلا رہی ہے، وہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، میں کہوں گا ضعیفہ کس کو بلا رہی ہو؟ میں کہوں گا ضعیفہ کس کو بلا رہی ہو؟ جو نبی کے بلانے پہ نہ آئے تمہارے بلانے پر۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ جو نبی کے بلانے پہ نہ آئے، پہاڑ کا راستہ لے لیا، وہ تمہارے بلانے پر کیا آئیں گے؟ سارا مجمع صاف ہو گیا، صرف علی، جنازہ اور ضعیفہ۔ ایک مرتبہ معرفت حاصل ہو گئی، کہنے لگی یا علی، زندہ لے کر کے آئی تھی، زندہ لے کر کے جاؤں گی۔ مولا نے ٹھوکر ماری اور وہ زندہ ہو گیا۔ کیا کہنا یا علی، آپ کی ٹھوکروں میں حیات ہے۔ کیا کہنا یا علی، آپ کی ٹھوکروں میں حیات ہے۔ جانے گرامی، یہ ہے ہمارا مولا۔ جب ایسوں کا ذکر سنیں گے اور ایسے تذکرے سنیں گے تو کیا موت سے ڈر لگے گا؟ تبھی تو سینہ تان کے بڑی بڑی حکومتی طاقتوں میں نظر ملا کے کہتے ہیں، لاؤ تمہارے پاس کوئی ایسا ہادی ہو، لیڈر ہو، رہبر ہو، کوئی بھی امام ہو جیسا ہمارا علی ہے۔ نہ علم میں کوئی علی کے برابر ہوا، نہ شجاعت میں علی کے کوئی مقابل میں آ جائے گا۔ دنیا چراغ لے کے تلاشتی رہ جائے گی، لیکن نہ کسی قوم میں علی پیدا ہوا نہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ صرف اللہ نے ہم کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو ایسا ہادی عطا کر دیا، ایسا لیڈر عطا کر دیا، ایسا امام عطا کر دیا کہ جو ہر مرحلے میں کامل نظر آتا ہے۔ اسی لیے جب اس کی ولایت کا اعلان ہوا تو اعلان ہو گیا کہ آج دین بھی کامل ہو گیا۔ عزیزان گرامی، ایک مرحومہ کے سال کی سال ثواب کی مجلس ہے، 40ویں کی مجلس ہے۔ بے شک جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو گھر والوں کو صدمہ ہوتا ہے۔ پہلے تو پروردگار سے دعا کرتا ہوں، پروردگار مرحومہ کے جتنے بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ ان سب کو معاف فرمانا، پروردگار ان کے درجات میں بلندی عطا فرمانا، پروردگار ان کے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمانا۔ عزیزان گرامی، جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایک دل پہ کرب سی، دل پہ چوٹ سی لگتی ہے، لیکن اس کا احساس اسی کو ہوتا ہے جو ان سے کچھ تعلقات رکھتے ہیں، جو ان سے رشتے رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھیے کہ ان کا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، جب وہ گھر میں آتے ہیں اور تو کتنی کمیاں کھلتی ہیں جانے والے کی۔ بے شک جب کوئی چلا جاتا ہے تو اس کی یادیں بہت ستاتی ہیں، اور آپ سب کو تجربہ رہا ہے دنیا میں کوئی جینے کے لیے آیا ہی نہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ہمارے 8ویں امام کا قول نہ ہوتا، امام رضا نے کہا ہے کہ ابن شبیب کسی چیز پہ رونا آئے، کسی بھی چیز پہ رونا آئے تو میرے جد حسین پہ رو لینا۔ مفلسی آ رہی ہے، کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ غربت میں ہو، کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جوان کی کسی جوان کو مرتے دیکھو، صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزیزان گرامی، ہر مرحلے پہ حسین کو یاد کرو،
یہ ہمارے 8ویں امام کا فرمان ہے۔ ہمارے 6ٹھے امام اکثر امام حسین کی مجلسیں کیا کرتے تھے۔ مصائب ذاکر پڑھتا تھا، رونے والے روتے تھے، کچھ رونے والوں آنسوؤں سے بھی روتے تھے۔ مولا قریب جاتے ہیں، کہتے تھے اے بندے مومن کیا تم حسین پہ نہیں روتے؟ کہا مولا بہت روتا ہوں، دیکھیے پورا رومال تر ہے۔ کہا دیکھو ایسے نہ رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے جنت میں ہماری جدہ فاطمہ روتی ہیں، واہ حسینہ، واہ مظلومہ کی فریاد کرتی ہیں۔ بلند آواز سے رونے کی فرمائش مولا صادق علیہ السلام نے کی۔ اچھا میں بھی یہ سوچتا تھا کہ مولا نے جو فرمائش کی ہے اور کہا ہے کہ میری جدہ روتی ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا 1400 سال پہلے زہرا نے ایک مرتبہ فریاد بلند کی ہوگی؟ لیکن میں نے ایک روایت پڑھی نہیں، ہر روز جنت میں ایک مرتبہ سیدہ کہتی ہیں واہ حسینہ، اور جناب سیدہ کو غش آ جاتا ہے، قرآن جنت جناب سیدہ کو سنبھالتی ہیں۔ نہ معلوم کون سے منظر جناب سیدہ کو یاد آتے ہیں۔ عزادارو، ہمارا جو غیب میں بیٹھا ہوا امام، آپ آنسوؤں سے رو رہے ہیں، وہ خون روتا ہے۔ کسی کو شک ہوا کہ ایک مرچہ کے پاس گئے، کہا کہ کیسے یہ ممکن ہے کوئی خون رو لے؟ ہمارے مرچہ کرام کو سلام، سفید رومال تھا آنکھوں پہ رکھا، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اب جو رومال دکھایا، رومال آنسوؤں کے بجائے خون سے تر تھا۔ سوچئے جب ایک مرجع کی ایک کیفیت ہے تو ہمارا وقت کا امام خون کے آنسو روتا ہے، مولا کیا یاد آتا ہے؟ آقا اکبر کی برشی یاد آتی ہے، علی اصغر کے گلے کا تیر یاد آتا ہے، حسین کی پامال لاش، اے مولا کیا یاد آ جاتا ہے؟ تو آواز شاید وہی سید سجاد والا ہے، الشام الشام الشام۔ کیا مصیبتیں، کیا میری جدہ زینب اور وہ شام کا بازار، عزادارو کیا مصیبتیں گزری ہیں۔ آپ کو معلوم ہے شام میں وہ یہودی آ کے بسے تھے جن کو خیبر میں علی نے ہرایا تھا۔ جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے، کیفیت معلوم ہے، سیدانیاں ہیں، بے کجاوا اونٹ ہیں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جن کے رخسار نیلے پڑے ہوئے، جن کے کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ منادی آواز دیتا ہے، اے اہل شام، یہ نبی کی نوازیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ عزادارو معلوم ہے جب یہ آواز شام کے ایک مکان پہ پہنچی تو ایک ضعیفہ یہودی ایک مرتبہ تڑپ کر باہر نکلی، ارے کون سے علی کی آواز آ رہی ہے؟ کہا کون علی؟ کہا وہی علی جس نے خیبر میں تم کو ہرایا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کیا ستم ہوا؟ اس نے اپنے بیٹے کو ایک پتھر دیا، حسین کا سر، حسین کا سر، اور وہ پتھر ایک مرتبہ ریشانی کا نشانہ لیا، پتھر کو مارا، یوسف زہرا کی زمین شکستہ ہو گئی، ارے ماتھا پھٹ گیا،
خدا آپ کو کسی مصیبتوں میں مبتلا نہ کرے. باہر دیکھ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہے اس بارش کی قیمت کربلا میں کیا تھی؟ ارے حسین کا 6 مہینے کا بچہ، حسین جیسا غیور امام، 2 بوند پانی. اے کربلا، حسین نے کہا تم کیا سوچتے ہو میں پانی پی لوں گا، صرف 2 بوند پلا دو. لیکن ارے پانی نہ ملا، تیرے سے شعبہ ننا سا گلا. یہ پانی وہ ہے جب امام سید سجاد حسین کی قبر پہ لکھنے آئے تو کیا لکھا معلوم ہے؟ یہ نہیں لکھا کہ وہ حسین ہے جو ہے غربت کے عالم میں مارا گیا. یہ بھی نہیں لکھا یہ وہ حسین ہے جس کا لاشا پامال ہوا. یہ بھی نہیں لکھا کہ یہ وہ حسین ہے جس کا علی اکبر مار ڈالا گیا. یہ بھی نہیں لکھا قبر پہ یہ وہ حسین ہے جس کے عباس کے بازو قلم ہو گئے. یہ بھی نہیں لکھا کہ وہ حسین ہے جس کے ماں کی آغوش میں بچے کا گلا کاٹا گیا. بس مجلس ختم ہو گئی. معلوم ہے سید سجاد نے کیا لکھا؟ یہ وہ حسین ہے جسے پیاسا قتل کیا گیا. اے مولا، امال بھی آپ کی یاد میں جب بھی پانی پیتے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا عباد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدایا ہمارے ناسو کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما. پروردگار جو مرحومین جو بھی دلی حاجت لے کے آئے ان کو پوری فرما. پروردگار جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کے رہبر کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار اسلائی و امریکہ کو نستنابود فرما. پروردگار ہم سب کو غیبی قوت عطا فرما. پروردگار جیسے ہم شیعوں نے اسلام اور مسلمان کا نام سر بلند کیا ہے، پروردگار اسے اور بلندی عطا فرما. پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار جن مرحومہ کی مجلس ہو رہی ہے، جتنے ہمارے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما. پروردگار ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. پروردگار ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگار ہماری آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے اعمال اس قابل بنا کہ ہم مولا کے غلام و ناصر مددگار میں شمار ہو سکیں. گزارش یہ ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رسولاً کربلائیں مرحومہ ابن اصغر علی مرحوم کی روح کو احسان فرما دیں.